الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم. میرے نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ الحشر 28واں پارہ آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 15 تک تلاوت کی ہے. رب العالمین سے دعا ہے اللہ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور رب العالمین ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہدایت کے راستے پہ پوری امت مسلمہ کو چلا دے. آمین. اس سے پہلی والی آیتیں جو کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے گزری، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے مال فے کی تقسیم کا بیان، یعنی کس طریقے سے مال فے کو تقسیم کیا جائے گا اس کا ذکر گزرا، اور پھر اللہ رب العالمین نے مہاجرین جو صحابہ ہیں ان کے ایمان کی تصدیق اولئک هم الصادقون کے ذریعے سے کی، انصار کی کامیابی فاولئک هم المفلحون کے ذریعے سے فرمائی، پھر آگے عام ایمان والے جو قیامت تک آئیں گے، جتنے بھی آئیں گے تو ان کا ذکر گزرا کہ وہ ہیں کہ ان کی زبانوں سے ہر وقت اپنے سابقین اولین جو ہیں ان کے لیے دعائیں نکلتی ہوں گی. یعنی بعد والے ان کو بھی مال فے تقسیم کیا جائے گا، ان کو دیا جائے گا، وہ جو ایمان والے. کون سے ایمان والے؟ وہ ایمان والے جو ہاتھ اٹھا کر اپنے پہلے والوں کے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو یہ آیتیں گزری. اب آج کی جو آیتیں میں نے تلاوت کی، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا ہے کہ جو منافق مدینہ منورہ میں رہ رہے تھے، منافقین جو مدینہ منورہ میں رہے تھے ان کا ذکر ہے. آگے فرمایا الم تر الی الذین نافقوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو منافق ہوئے. یقولون لاخوانہم، کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے. کون سے بھائی؟ الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ کافر بھائی جو اہل کتاب میں سے تھے، یعنی یہودی. کون سے یہودی؟ یہاں مراد ہیں بنو نذیر والے. یعنی بنو نذیر کو جب ان کے پاس پیغام پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، انہوں نے مخالف وعدہ جو توڑا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پیغام پہنچا تو ان کے پاس عبداللہ بن ابی نے پیغام بھیجا کہ آپ قلعوں سے باہر نہ جانا، مدینہ سے آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا، میرے پاس 2000 لشکر ہے، میں وہ ساتھ لے کر آؤں گا تو میں تمہارے ساتھ اندر قلعوں میں بیٹھ کر لڑوں گا، ان کے مقابلے میں تمہیں کوئی بھی نہیں نکال سکتا، تو لہٰذا تم وہیں پہ رہو.
یہ شروع کے اندر یہ گزرا. تو اسی کا ذکر ہے یہاں پر انہی کی منافقین کی باتوں کا کہ الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو منافق ہوئے دغاباز ہیں، یقولون کہتے ہیں لاخوانہم اپنے ان بھائیوں سے، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، بنو نذیر والے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے یہودی جو تھے، لئن اخرجتم کیا کہنے لگے ان سے، لئن اخرجتم لنخرجن معاکم، اگر تم ان قلعوں سے نکال دیا گیا، مدینہ منورہ سے کہا نکل جاؤ، بے دخل ہو جاؤ، تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلے جائیں گے، ہم تمہارے ساتھ چلے جائیں گے. وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، ہم کسی کی اطاعت و تابعداری نہیں کریں گے تمہارے معاملے میں ہم کسی کی اتباع نہیں کریں گے. کسی کی مطلب کیا کہا، اس سے اشارہ کس کی طرف تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف. کیا ہم ان کی بات کو نہیں مانیں گے، ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. پھر آگے فرمایا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اگر تم سے لڑائی کی، انہوں نے لڑائی ہوئی تمہارے ساتھ، کس کی، رسول اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کی، تو فرمایا لَنَنْصُرَنَّكُمْ، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہاری نصرت کے لیے آئیں گے، اور ان کے مقابلے میں کیا ہے، ہم بھی لڑیں گے. تو فرمایا وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ گواہی دیتا ہے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ، اللہ گواہی دیتا ہے، کیا ہے، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کی بھید جانتا ہے، دل کے اندر انسان کی جو راز کی باتیں سامنے بیٹھے ہوئے ان کو کیا پتا ہے بنو نذیر والوں کہ یہ منافق ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. پہلے اللہ نے کہا کہ یہ نہ تمہارے ہیں نہ یہودیوں کے ہیں، تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ یشہد، اللہ گواہی دے رہا ہے، کیا ہے، انہم لکاذبون، اپنی اس بات میں کیا ہے، جھوٹے ہیں. آگے فرمایا لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اگر وہ نکالے جائیں، کون، یہودی، بنو نذیر والوں کو نکال دیا جائے، تو فرمایا لا یخرجون معهم، یہ نہ نکلیں گے ان کے ساتھ، یہ کبھی منافق ان کے ساتھ نکلیں گے نہیں. فرمایا وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اگر لڑائی لگ جائے ان کی درمیان یہودیوں کے ساتھ، بنو نذیر کے ساتھ، تو لا ينصرونہم، تو یہ ان کی مدد بھی نہیں کریں. ایسے ہی ہوا، بنی نذیر والوں کو نکال دیا گیا، ایک بھی ان کے ساتھ نہیں نکلا، کوئی بھی نہیں گیا، سارے کے سارے منافق وہیں پر بیٹھے ہوئے. لڑائی جب شروع میں ابتدا میں ان کے ساتھ ہوئی، لڑائی کس طرح کہ ان کے قلعوں کے اندر بند ہو گئے، محصور ہو گئے تھے. تو اب جب وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا، تو محاصرے کے وقت ان کی مدد کے لیے کوئی ایک نہیں آیا، کوئی ایک بھی نہیں آیا. تو فرمایا وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اگر کیا ہے، وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اگر یہ منافقین جا کر بنو نذیر کہ یہودیوں کی مدد کرنے کھڑے ہو جائیں، تو فرمایا لَيُوَلُّنَّ کیا ہے، ادبار، یہ ضرور بضرور دم دبا کر بھاگ جائیں گے، پیٹ پھیر کر، یہ میدان میں کھڑے ہونے والے لوگ نہیں ہیں، یہ میدان سے بھاگ جائیں گے. فرمایا ثم لا ينصرون، پھر کہیں مدد نہ پائیں گے، پھر ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا، کوئی بھی مدد کرنے کے لیے ان کے لیے تیار نہیں. فرمایا لأنتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ، فرمایا البتہ لأنتم اشد رہبۃ، البتہ تمہارا ڈر زیادہ ہے، فی صدورہم، ان کے دلوں میں، من اللہ، اللہ کے ڈر سے. آپ سے زیادہ ڈر رہے ہیں. اگر اللہ رب العالمین سے ڈرتے تو نفاق ہی نہیں کرتے، اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے. لیکن ظاہری طور پر کیا یہ ڈر ان کے اندر پایا جاتا ہے، کس کا، ایمان والوں. فرمایا ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ کیوں ایسا ہے، اس لیے کہ بے وقوف لوگ ہیں. ذالک اس لیے بانہم کہ یہ قوم لا یفقہون، قوم ایسی ہے کہ جو سمجھتی نہیں، ناسمجھ قوم ہے. اگر یہ سمجھدار ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آتے، آپ کے خلاف لڑنے والوں کی مدد نہ کرتے، نہ ان کو دعوت دیتے اور نہ ان کو برانگیختہ کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اس لیے فرمایا رب العالمین بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ ایسی قوم ہے جو سمجھتی نہیں. آگے فرمایا لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ، یہ ایسے لوگ ہیں یہودیوں کے بارے میں یا یہ منافقین، لا يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ تمہارے ساتھ لڑ ہی نہیں سکتے،
ان کے اندر جرت ہی نہیں، ہمت ہی نہیں ہے ان یہودیوں کے اندر کہ یہ آ کے سارے تمہارے ساتھ لڑ جائیں. تو یہاں فرمایا لا یقاتلونکم جمیعا، اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے مل کر آ جائیں نا تمہارے مقابلے لڑ نہیں سکتے. لا الا فی قری محصنہ، لیکن آبادیوں کے اندر اپنی محفوظ جگہوں میں جا کر وہاں سے ہی آپ کے ساتھ لڑائی کریں. اور فرمایا او من وراء جدر، یا دیواروں کی اوٹ، درختوں کی، پہاڑوں کی اوٹ میں جا کے چھپا کے آپ کے اوپر حملے کریں گے. ایسی لڑائی لڑ سکتے ہیں، کھلے عام میدان میں آپ کے سامنے نہیں آ سکتے. یہاں تفسیر عثمانی میں یہ لکھا ہے، انہوں نے فرماتے ہیں ہمارے بزرگوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں نے اپنے لیے آچھین اسلحے تیار کر دیے، یہ بم اور یہ جہاز اور یہ چیزیں. اب یہ چیز آ گئی تو اس کے ذریعے سے یہ دوسروں کو مغلوب کر دیتے ہیں، وگرنہ ان کے اندر جرأت اور ہمت نہیں کہ تلوار والی جو جنگ تھی میدان کے اندر آ کے لڑنے والی، ان کے اندر کوئی سکت اور طاقت نہیں ہے کہ آ کر وہ جنگ کر سکے. تو فرمایا لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر بأسهم بینہم شدید. ان کی جب آپس میں لڑائی ہوتی ہے ایک دوسرے کے بارے میں یہ بڑے سخت ہوتے ہیں، طاقت میں ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں، لیکن جب مسلمان کے مقابلے میں آئیں تو کچھ بھی نہیں. اور آج اگر اس زمانے میں بھی یہ جو آج شیر اسلحہ ہے، اس کے ساتھ بھی اگر یہ مسلمان ایمان والے اپنی جگہ پہ جم جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھ کر لڑتے ہیں، تو دنیا کی ساری طاقتیں لڑتی جائیں ان کو شکست نہیں دے سکتے، کوئی شکست نہیں دے سکتے. تو اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں باسم بینہم شدید، ان کی آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں تو بڑی سخت جنگ ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں آتے ہیں تو ان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکیں. تحسبہم جمیعا، آپ یہ گمان کرتے ہیں یہ سارا اتحاد بنا ہوا ہے، یہ ایک ہی متحد. فرمایا ایسی بات نہیں، وقلوبہم شتیٰ، زبانیں تو اکٹھی ہیں، ہم کہتے ہیں ایک ہیں، لیکن قلوبہم شتیٰ، دل آپس میں نہیں ملے ہوئے ہیں. اب دیکھ لو بڑے بڑے اتحاد بنائے ہوئے ہیں لیکن آپس میں دل نہیں، دلوں کے اندر اختلاف پایا جا رہا ہے، اختلاف ہے آپس میں. کئی بھی ایک لائن میں کھڑے ہوں گے صف کے اندر، فوٹو سیشن تو ہوگا لیکن دل ان کے آپس میں کیا ہے، ایک دوسرے کی طرف کالے. تو اسی کو فرمایا یہاں پر فرمایا تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ. یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مدینہ منورہ کے اندر یہ لڑتے. تو ابھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ سامنے جو نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ تو ایک اتحاد یونٹی کا مظاہرہ کبھی کرتے ہیں، ساتھ منافق بھی ہو جاتے ہیں، ساتھ مکہ کے مشرک بھی آ جاتے ہیں، ساری یونٹی کیا ہے ایک اتحادی فوج کی شکل میں آتے ہیں. تو فرمایا رب العالمین نے کہ ان کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جب جپڑتے ہیں تو بڑے شدید ہوتے ہیں. مسلمانوں تمہارے مقابلے میں آتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. مکہ کے کافر بدر کے اندر ان کا حشر کر دیا. بنو قینقاع کو دیکھو، بنو نذیر کو دیکھو، کیسی حالت کر کے رکھ دی ان سب کی. تو فرمایا تحسبہم جمیعا، ان کو آپ آپس میں ایک دیکھتے ہو کہ مکہ کے سارے سردار اور قریش کے آگے، اور ادھر سے یہ منافق آگے، ادھر سے بنو نذیر، ادھر بنو قریظہ، یہ سارے اکٹھے ہو گئے. تحسبہم جمیعا، تم ادھر ایک دکھائی دے رہے ہیں. وقلوبہم شتیٰ، آپس میں ان کے دل کیا ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہی آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ ایسی قوم ہے جن کے پاس عقل ہی نہیں، بے عقلیں ہیں، عقل نہیں ہے ان کے پاس. عقل ہوتی تو یہ اللہ کو پہچان لیتے، عقل ہوتی تو اللہ کو پہچان لیتے. یعنی جس نوالے کو منہ میں ڈالتے ہیں لقمے کو، اس لقمے کو منہ تک پہنچتے ہوئے یہ دیکھ لیتے کہ کون ہے اس سارے اس کے پیچھے نظام چلتا ہے. انسان کو خود دیکھے، اپنی ذات کو دیکھ لے کہ کل بچہ تھا، بچہ ہوتے پھر اس کے بعد کیا چلنے لگا، بولنے لگا، کھیلنے لگا، پھر جوان ہو گیا، جوانی کے بعد چلتے چلتے بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے کے بعد ہاتھ میں کھنڈی آ گئی، بالکل کبا ہو گیا، پھر آخر کار موت کا فرشتہ آ کے پہنچ گیا، بالکل نہ کسی کام کرے تو اٹھا کے لے. کیسا نظام ہے خدا، اسی کو دیکھ کر یہ سمجھ آتے. لیکن رب العالمین فرماتے بانہم قوم لا یعقلون، یہ سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں، ایک دوسرے کے مخالف بنے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ان کو کوئی بے عقلے لوگ ہیں. فرمایا کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم. کمثل الذین، ان کی مثال کیا ہے، ان لوگوں کی طرح من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے، ان سے پہلے بدر کے میدان میں، ان سے پہلے بنو نذیر، ان سے پہلے بنو قینقاع، یہ جو گزر گئے. تو فرمایا ان کو دیکھ لو، قریباً قریب زمانے میں،
ذاقو چکھا، کیا انہوں نے چکھا، وبال امرہم اپنے کرتوتوں کی سزا، اپنے کرتوتوں کی سزا ان کو ملی، سزا ملی ان کو. جس طرح بنو نذیر کو انہوں نے بدادی کی تو نکال دیا. کتنے مضبوط قلعے تھے، مسلمان بھی سمجھ رہے تھے ان کو کس طرح شکست دی جائے گی، اور وہ بھی گمان کر رہے تھے یہ ہمارے بڑے بڑے قلعے یہ کیا ہے، بڑی کیا ہے رکاوٹ ہیں، ہمیں کوئی چھیڑ نہیں سکتا ہے، ہمیں یہاں سے کون نکال سکتا ہے. لیکن نکالا گیا، اللہ اکبر، سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے، دم دبا کے بھاگے. تو یہ کیا ہے کہ فرمایا ذاقو وبال امرہم، چکھا انہوں نے، وبال امرہم اپنے کام کی سزا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یہ تو دنیا میں ان کے ساتھ ہی ہوا، اور آخرت میں کیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے آخرت میں کیا ہے، دردناک قسم کا عذاب ہے، دردناک قسم کا عذاب ہے. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو جو کہا جو سنا اس آمین سبحان اللہ و بحمدہ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. یا الہ العالمین ہمارے بیٹھنے کو قبول و مقبول بنا، جو سنایا گیا اس کے اوپر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، صحیح معنوں میں قرآن کی سمجھ میں نصیب فرما دے. یا الہ العالمین خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے، ہدایت کے راستے پہ چلا دے، دین اسلام پر استقامت نصیب فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آمین.